ایمان باللہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا اللہ کے اوپر بھروسہ ہو یا آپ اللہ کے اوپر ایمان اس سینس میں رکھیں کہ آپ کے دل میں یہ خیال ہے، آپ کے دل میں یہ یقین ہے کہ اللہ کا وجود ہے۔ قرآن کے اندر، اسلام کے اندر ایمان باللہ یہ چیز ہرگز نہیں ہے۔ السلام علیکم، میرا نام ہے موسیٰ، اور آج جس چیز پہ ہم بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اسلام کے اندر اور خاص طور پہ قرآن کے اندر جب ہم کہتے ہیں کہ ایمان باللہ یا ایمان بالملائکہ، ایمان بالغیب اور ایسی دوسرے مصطلحات، تو ان کا مطلب کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں، ایک چھوٹی سی یاد دہانی کی، یہ اسلام اور ایمان سیریز کی تیسری ویڈیو ہے۔ ہم اپنی بات کو آگے چلاتے ہیں۔ میں اس چیز کو دہرانا چاہوں گا، کیا واقعی اللہ پہ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ میں یا آپ یہ اپنے منہ سے بولیں کہ ہاں واقعی اللہ کا وجود ہے، کہ ہم اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، ہمیں اللہ کے اوپر ایمان ہے، جس سینس میں ہم اردو میں طبعاً اس چیز کو استعمال کرتے ہیں کہ بھئی ہمارے خیال میں ہمیں یہ پورا یقین ہو چلا ہے کہ ہم اللہ کے اوپر اعتماد کر کے، بھروسہ کر کے اپنے چیزوں کو اس کو دے سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ بھئی اگر کہ آپ کی زندگی یہ تقدیر میں کوئی مشاکل ہو، آپ راضی نہ ہو، تو آپ کو ان سب چیزوں پہ راضی ہونا چاہیے۔ آپ کو ایمان بالغیب ہونا چاہیے کہ جو کچھ بھی آنے والا ہے وہ اچھا ہی ہوگا، آپ کا اس میں بھلا ہی کہیں نہ کہیں چھپا ہوا ہے۔ اور ایک اور جو ایک بڑا اہم سوال ہے کہ جو ہم شروع سے اس سیریز میں دیکھتے ہوئے آئے ہیں، وہ یہ ہے کہ کیا ایمان باللہ مثلا یا ایمان بالغیب صرف اور صرف ایک مسلمان کرتا ہے، صرف اور صرف ایک مسلم کرتا ہے، یا یہ عمل اور انسان بھی کر سکتے ہیں؟ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ ہم اس چیز کو پہلے دیکھ چکے ہیں اس سیریز کے شروع میں، اس کی پہلی ویڈیو میں، کہ ایمان کا مطلب نہ صرف یہ کہ اپنی لسانی قواعد کی بنیاد پہ، بلکہ حتیٰ قرآن کے اندر بھی بڑا واضح ہے۔ ایمان کیا ہے؟ خوف کو دور کرنا، امن کو دینا۔ تو دوسرے الفاظ میں جو کوئی بھی انسان خوف کو دور کرتا ہے، جو کوئی بھی انسان دوسروں کو امن بخشتا ہے، تحفظ دیتا ہے، وہ قرآن کا ایمان کر رہا ہے، تو وہ اس طریقے سے مؤمن کہلانے کا حقدار ہے، کیونکہ اس نے ایمان کو پھیلایا ہے کہ نہیں؟ تو اگر ایسی بات ہے تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر میں ایمان باللہ کا کلمہ استعمال کروں، یا میں یہ تعبیر کو، اس مصطلح کو، اس اصطلاح کو استعمال کروں، تو کیا اب چونکہ میں نے بی، یہ ایک جو حرف ہے اس کو بیچ میں ڈال دیا، کیا اب اس کے بعد ایمان کا مطلب جو ہے وہ بالکل جزری طور پہ تبدیل ہو گیا؟ کہ اب ایمان کا مطلب وہ نہیں ہے کہ خوف کو دور کرنا یا امن دینا، بلکہ یہ ایک ایسا عمل بن گیا کہ جس کے اندر اب آپ سب چیزوں کو ہٹا کے یہ بول رہے ہو کہ واقعی میں خدا پہ بھروسہ کرتا ہوں یا مجھے اس پہ اعتماد ہے، اور کہ یہ کام صرف وہ لوگ کرتے ہیں کہ جو شہادتان بولتے ہیں، جو یہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، وہ معبود ہے، اس کی پوجا کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، اور ساتھ میں نبی محمد کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہاں ہم نے شہادت دی، بھلے ہم نے دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، کہ وہ واقعی اللہ کے آخری رسول تھے۔ یہ سب کا سب ہم کیوں بول رہے ہیں؟ کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جہاں بی لگ گیا، ایمان باللہ یا ایمان بالغیب، تو فجأتاً سڈنلی پورے کا پورا ایمان کا مطلب جو ہم نے اب تک سمجھ کے رکھا تھا کہ خوف سے دور کرنا یا امن بخشنا، تحفظ دینا، نہیں، وہ مطلب اب یہاں پہ نہیں چل سکتا۔ اور اسی طریقے سے اگر باقی کلمات پہ بھی ہم غور کریں تو ایمان بالملائکہ کیا بن گیا؟ کہ بھئی آپ کا اعتماد ہے، آپ کا بھروسہ ہے کہ فرشتے جیسی مخلوق ہے۔ الکتب ہے کہ بھئی میں نے تو ایک کتاب دیکھی ہے، لیکن کہتے ہیں کہ اس سے پہلے تورات بھی تھی، انجیل بھی تھی، زبور بھی تھا، کوئی اور کتابیں بھی تھی، ہم نے دیکھا نہیں ہے، لیکن ہمارا ان پہ بھروسہ ہو گیا ہے، کیونکہ ہم بھروسہ کرتے ہیں، ہم اعتماد کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ہم نے ایک بھی رسول نہیں دیکھا، لیکن ہم سب اس چیز کو مانتے ہیں اور منہ سے بولتے ہیں کہ واقعی وہ رسول تھے۔ اور الغیب، جیسے کہ میں نے کہا کہ بھئی جو کچھ آنے والا ہے وہ آنے والا ہے، اگر چیز ہمیں کوئی پسند نہیں بھی آئی تو کوئی بات نہیں، الغیب میں، مستقبل میں کیا پتہ چیز ہمارے لیے بہتر ہو جائے۔ یعنی کہ کہتے ہیں نا کہ دور کے ڈھول سہانے، ایک انسان فقیر ہو، انسان کے پاس چیزیں نہ ہو، اس کو یہ بول دو کہ بھئی ایمان بالغیب کر لو، جو کچھ بھی آگے آنے والا ہے تمہیں اس کا بدلہ وہاں پہ ملے گا، ابھی کے پرواہ تم کیوں کرتے ہو؟ یہ ہم نے بنا دیا ہے ایمان بالغیب کو، ایمان بالملائکہ، بیسیکلی کوئی بھی ایسی مصطلح جہاں پہ ایمان کے ساتھ حرف جر بی کا استعمال ہو، ایمان کے موضوع، اور خاص طور پہ جہاں کہیں بھی یہ بی استعمال ہوا ہے، اس چیز کو خاص طور پہ سمجھنے میں مجھے 5 سال لگے۔ اور یہ ہے بیسیکلی وہ چیز کہ جس کے اوپر میں آ کے ہمیشہ ذاتی طور پر اٹک جاتا تھا کہ چلو ایمان تو نام سے ہی معلوم پڑ رہا ہے کہ امن کی بات ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب ہم ایمان بی اللہ کہہ رہے ہیں، یہ ایمان بی الملائکہ کہہ رہے ہیں، تو اب ہم اس چیز کو کیسے سمجھیں؟ اور میں چاہوں گا کہ آج آپ کے ساتھ میں یہ فہم کو شیئر کر سکوں۔
حسب عادت، اس سے پہلے کہ میں آگے جاؤں، ہو سکتا ہے، ہو نہیں سکتا بلکہ مجھے یقین ہے کہ لوگ کامنٹس میں یہ کہیں گے، اس ویڈیو میں اس حد تک پہنچے بغیر ہی کامنٹس کہیں گے کہ موسیٰ بیوقوف ہے، موسیٰ پاگل ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ایمان کیا ہے۔ ایمان باللہ تو بڑا آسان ہے، ہم سب کو پتہ ہے، اس میں کون سی اسے اچھمبے کی بات ہے؟ ایمان باللہ کہ یار تم مانو، سمجھو، اپنے دل میں یہ بات کو بٹھا لو، منہ سے بولو کہ بھئی اللہ ایک ہے، اللہ ایک معبود ہے، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، ہم اسی کے لیے سارے کے سارے رسومات کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اس میں سے سوچنے سمجھنے کی کیا ایسی ضرورت آ گئی کہ یہ بندہ جا کے اس چیز کے اوپر خاص ایک ویڈیو بنا رہا ہے؟ اگر یہ بات واقعی سچی ہے، میں آپ کے سامنے قرآن کی 2 آیتیں رکھوں گا، اور حسب عادت میں آپ سے توقع کروں گا کہ ایمانداری کے ساتھ، آنیسٹلی میں اس میں استعمال کر رہا ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ ایمان کا وہ مطلب کہ جو آپ سمجھتے ہیں، اور خاص طور پہ ایمان بھی کسی چیز کے ساتھ، کیا اس مطلب سے آپ کو یہ آیتیں 100% سمجھ میں آ رہی ہیں یا نہیں آ رہی؟ پہلی آیا، یا ایہا الذین آمنوا آمینوا باللہ ورسولہ والکتاب، اے وہ لوگ کہ جو یہ ہو، یا ایہا الذین آمنوا، تم لوگوں کو یہ حکم ہے کہ یہ کرو، یہ کام کرو۔ یہ مودودی صاحب نے ترجمہ اس کا کچھ اس طریقے سے کیا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، میں یہ آپ کو بات دوبارہ یاد دہانی کرانا چاہوں گا کہ اس کی ٹینس پہ آپ غور کریں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہو، آمنو، ہم پاسٹ ٹینس کی بات کر رہے ہیں، ماضی کی بات کر رہے ہیں کہ اے وہ لوگو، مثال کے طور پر اگر میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ کا نام زید ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں اے وہ زید کہ جو ایمان لے آیا ہے، یعنی کہ آپ نے ایک چیز پہلے سے کر دی ہے۔ اب اس چیز کو ذہن میں بٹھا کے باقی ترجمہ سنیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پہ اور اس کے رسول پر، اور اس کتاب پہ جو اللہ نے اپنے رسول پہ نازل کی ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ٹھنڈے دل سے اس سوال کے اوپر غور کریں، اپنا وقت لیں، جواب دینے میں جلد بازی یا عجلہ نہ کریں، جیسے کہ سندھی میں کہتے ہیں تکڑ نہ کہو۔ اگر وہ لوگ جن کو کہا جا رہا ہے یہ کام کرنے کے لیے، انہوں نے یہ کام پہلے سے ہی کر لیا ہے، تو ان کو آپ وہ کام دوبارہ کیوں بولو گے؟ وہ لوگ کہ جو ایمان لے آئے ہیں، ضرورتاً وہ ایمان لے آئے ہیں، ان کو دوبارہ کیوں بولا جا رہا ہے کہ اللہ پہ اور اس کے رسول پہ اور اس کتاب پہ جو اللہ نے بھیجی ہے اس پہ ایمان لے کر آؤ؟ اگر وہ لوگ ان چیزوں کے اوپر ایمان لے آئے تھے تو ان کو دوبارہ ایمان لانے کی کیا ضرورت ہے؟ اسی طریقے سے ہم ایک اور آیت دیکھتے ہیں، آمن الرسول، رسول اس ہدایت پر ایمان لایا ہے، مودودی صاحب کا ترجمہ، بما انزل الیہ من ربہ، جو اس کے رب کی طرف سے اس پہ نازل ہوئی ہے، والمؤمنون، اور جو لوگ اس رسول کے ماننے والے ہیں، کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، انہوں نے بھی اس ہدایت کو دل سے تسلیم کر لیا ہے۔ اسی نہج پہ میرا آپ سے ایک اور ملتا جلتا سوال، آمن الرسول، وہ رسول کہ جس کے ساتھ اللہ کا کلام ڈائریکٹ اس کے اوپر اتر رہا ہے، جو کہ عام فہم کے مطابق جبریل سے گفتگو فرما رہا ہے، اس رسول کو کیا ہمیں بتانا ضروری تھا اللہ کا کہ وہ رسول، جو کتاب اس رسول کو بھیجی گئی ہے، جو رسالہ اس رسول کو بھیجا گیا ہے، وہ اس رسالے پہ خود بھی ایمان لے آیا ہے؟ اس چیز کا مجھے بتانے سے کیا فائدہ ہوا؟ یہ تو ایسے ہو گیا کہ آپ مجھے یہ بول رہے ہو کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم میں بیٹسمین بابر اعظم بیٹنگ کرتا ہے۔ جب آپ نے مجھے کہہ دیا کہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے اندر ایک بیٹسمین ہے، ایک دورب ہے، ایک بلے باز ہے جس کا نام بابر اعظم ہے، وہ بلے بازی کرتا ہے، تو مجھے دوبارہ یہ بتا کے کہ وہ بلے بازی کرتا ہے، کیا فائدہ ہوا؟ کہ اللہ اپنے کلام کے اندر اور الفاظ کو حشو کر رہا ہے، بھر رہا ہے، خام خواہ کے وہ کلمات کو، وہ الفاظ کو استعمال کر رہا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہمیں سمجھنے میں کوئی مدد نہ ہو؟ یہ کیا بات کی جا رہی ہے؟ آئیے اب ہم اس چیز کو کھول کر سمجھنا شروع کریں کہ واقعی قرآن کے اندر جب ہم ایمان بھی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہم اس کو کس طریقے کے ساتھ سمجھیں۔ اور میں یہ دوبارہ سے یاد دہانی دے رہا ہوں کہ اگر کسی طریقے سے آپ اس ویڈیو پہ پہلے آ گئے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کچھ باتیں آپ کو سمجھ میں بھی نہ آئیں کہ ایمان کا مطلب قرآن کے اندر یہ ایسے کیوں لے کے چل رہے ہیں، یا یہ اسلام کو یا مسلم کو ایسے کیوں سمجھ رہے ہیں۔ تو جس نے یہ پہلے کی 2 ویڈیوز نہیں دیکھی، میں آپ سے درخواست کروں گا کہ جا کے ضرور وہ پہلی 2 ویڈیوز دیکھیں، اس سے پہلے کہ آپ یہاں پہ اس چیز کو آگے سے اور کنٹینیو کریں۔ میں یہاں پہ بات کو مختصر کر کے اس ویڈیو میں ایک چابی دینا چاہوں گا، ایک وہ جادو کی چابی، یا وہ ایک ایسی کنجی
کہ جس کے ذریعے سے میں سمجھتا ہوں کہ پورے قرآن میں جہاں کہیں بھی آمنو یعنی اس فارم 4 کے ساتھ جہاں کہیں بھی یہ فعل استعمال ہوا ہے، جہاں کہیں بھی یہ مصطلح آئی ہے، جہاں پہ وہ بی کے ساتھ آئی ہے، آپ کو وہ ساری کی ساری آیات سمجھ میں آ جائیں گی۔ وہ ساری مصطلحات اصطلاحات کی جہاں پہ آمنو یا ایمان کے ساتھ بی آیا ہے، بھلے وہ ایک فعل کی سینس میں ہو، بھلے وہ اسم کی سینس میں ہو، ان کو سمجھنے کے لیے جو آپ کی کنجی ہے وہ ایک بڑی چھوٹی سی متواضع چابی ہے، اور وہ چابی ہے البا۔ البا، حرف جر البا۔ اگر ہم اس البا کو سمجھ جائیں گے، اس ایک کنجی سے وہ ساری آیات ہمارے سامنے نکھر کے کھل کے سامنے آ جائیں گے۔ جس کسی نے تھوڑی بہت بھی عربی کے اوپر غور و فکر کی ہے، سیکھنے کی کوشش کی ہے، اس کو اس بات کا احساس ہوا ہوگا کہ قرآن کے اندر اور عام عربی کے بول چال میں بھی البا کو بولنے کے بڑے مختلف طریقے ہیں۔ جب کہیں بھی یہ کسی فعل کے ساتھ آتی ہے، اسم کے ساتھ آتی ہے، تو اس کے مختلف طریقے کے اقسام ہیں۔ ان اقسام کے ذریعے سے جو مطلب آپ کو دیا جا رہا ہوتا ہے، مطلب تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب آپ کے سامنے میں نے کچھ مثالیں رکھی ہیں تاکہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ سکے۔ ہمارے پاس یہاں پہ ابن ہشام نحوی کہہ رہے ہیں کہ حرف البا کہ صرف عربی کے اندر ان کے مطابق 14 14 معنی ہے۔ اس میں سے کچھ معنی کیا ہے؟ با الاستعانہ کہ ایسا با جس کے ذریعے سے آپ مدد چاہ رہے ہوں، با سببیہ کسی چیز کا سبب ہونا، با القسم کسی چیز کی آپ قسم کھا رہے ہو، با البدل کسی چیز کو آپ کسی چیز سے تبدیل کر رہے ہو، با الالصاق چیزوں کو آپ چپکا رہے ہو، کسی چیز کے ساتھ جوڑ رہے ہو، با المصاحبہ کسی کے ساتھ کوئی چیز آپ دکھانا چاہ رہے ہو، با معنی عن کہ کسی کی طرف سے چیز آ رہی ہے، یعنی اتنے حتی با التوکید کسی چیز کے اوپر ایمفیسس، کسی چیز کو پرزور انداز میں بیان کرنا۔ یہ اتنے سارے مختلف طرح کی جو اقسام الباء کی عربی میں ہیں اور قرآن میں بھی ہیں، ان سب اقسام کو سامنے رکھتے ہوئے اگر میں آپ سے ایک سوال کروں تو میں آپ سے سوال یہ کروں گا کہ جتنے بھی ترجمے ہم نے قرآن کے پڑھے ہیں، ان ترجموں میں آپ کو کون سا با، کس طریقے کا با، کیا اس کا مفہوم آپ کو دیا جاتا ہے؟ میں یہ بات آپ کو واضح انداز میں کہتا ہوں، ہم جہاں کہیں بھی ایمان باللہ پڑھ رہے ہیں، ہم جہاں کہیں بھی ایمان بالرسل کہہ رہے ہیں، یا جہاں کہیں بھی ایسی باتیں آ رہی ہیں، جہاں کہیں جو ہمارے عام مترجمین نے ترجموں کو کیا ہے روایتی انداز میں، ان سب نے اس کا ترجمہ کیا ہے میں، کہ میرا اس میں ایمان ہے، میرا اس چیز کی حقیقت میں ایمان ہے، وہ چیز موجود ہے، میرا اس چیز پہ ایمان ہے، میرا اس کتاب میں ایمان ہے، میرا اس رسول میں ایمان ہے، میرا اس اللہ میں ایمان ہے۔ ایمان کے سینس میں کہ میں اپنے منہ سے بول رہا ہوں، یعنی اس بات کو ہم نے اس طریقے سے ہمیشہ ترجموں میں پایا ہے۔ کیا یہ ایک چھوٹی سی بات ہے؟ کیا یہ ایک معمولی سی بات ہے؟ کیا میں بات کو بہت زیادہ مبالغہ آرائی کر کے بڑھانا چاہ رہا ہوں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ اس ایک چھوٹے سے مسکین سے با کا غلط ترجمہ کر کے ہم نے پورے قرآن میں آمنو کا مطلب کو بگاڑ دیا ہے۔ آمنو جیسے کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا، اس کا ایک عام مفہوم پورے قرآن میں استعمال ہوا ہے کہ امن دینا، تحفظ دینا، خوف کو دور کرنا، ایسے مشاکل کو دور کرنا، وہ ہے قرآن کے اندر آمنو کا فعل۔ لیکن جب ہم با کو میں کر کے ترجمہ کرتے ہیں یا پر ترجمہ کرتے ہیں، تو اس کے ذریعے سے اب ہم کچھ اور چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا پورا جو وجہت نظر تھا، جو آپ کا طریقہ تھا، وہ اب مرکز ہو گیا ہے چیزوں کو بولنے پہ، چیزوں کو دل میں رکھنے پہ، رٹا لگانے میں، اور یہ بھروسہ کرنے میں کہ ہاں یہ چیزیں دیکھی ہوں نہ دیکھی ہوں لیکن چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں، موجود ہیں، اور اب ان کی وجہ سے آپ کے رسومات، آپ کے طقوس، آپ کی یہ سب رسمیں بن کے سامنے آ جاتی ہیں۔ یعنی کہ دوسرے الفاظ میں اس ایک چھوٹے سے معمولی سے حرف جر با کی وجہ سے ایک مذہب پیدا ہوتا ہے، ایسا مذہب کہ جس کے اندر ایک مذہبی خالق ہے کہ جس کے اوپر آپ کو دل سے یقین کرنا ہے، ایک مذہبی نبی ہے جس کے اوپر آپ کو دل سے یقین کرنا ہے، اور اس دل کے یقین کو اور پرزور کرنے کے لیے رسومات کے اوپر رسومات ہے۔ آپ کو کھانا پینا نہیں کھانا، آپ کو 5 دفعہ دن میں اٹھک بیٹھک کرنی ہے، آپ کو پتھر کے گھر میں پتھر کے ستونوں کو پتھر جا کے مارنے ہیں، اور ساتھ میں تصویریں لے کے بولنا ہے کہ دیکھو ماشاء اللہ ہم نے کیا ہی اچھا کام کیا۔ حرف البا ایک چھوٹے سے معمولی سے مسکین سے حرف جر کی وجہ سے البا۔ تو قرآن کے اندر ہم آمنو بھی کس طریقے سے سمجھیں؟ میں اس ویڈیو کے جیسے پہلے شروع میں بھی بول چکا ہوں، بالکل لمبا نہیں کروں گا۔ اس ایک کنجی کو سامنے رکھ کے جو اس کو صحیح سمجھنے کا طریقہ ہے وہ یہ کہ پورے قرآن میں جہاں کہیں بھی ایمان کے ساتھ بھی آیا ہے، یا آمنا یا آمنو کے ساتھ بھی آیا ہے، تو وہ آپ کو اس کا ذریعہ بتا رہا ہے،
سبب بتا رہا ہے، طریقہ بتا رہا ہے کہ جس طریقے کو، سبب کو، مصدر کو استعمال کر کے تحفظ دیا جائے یا خوف کو دور کیا جائے۔ با الاستعانہ، آمن بی، کہ اس نے امن دیا، تحفظ دیا، خوف کو دور کیا، بی، کسی چیز کے ساتھ، اور وہ چیز جو ہوگی وہ بی کے بعد آئے گی۔ اس کو سمجھ کے اب ہم قرآن کی کچھ آیتوں کو سامنے رکھتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ قرآن کھولتے ہی دوسرے صفحے پہ آپ کو یہ آیا نظر آتی ہے، وہ لوگ جو امن دینے والے اداروں، نظام، سسٹم کی عدم موجودگی میں بھی انہیں استعمال کر کے تحفظ فراہم کرتے ہیں، دو طرفہ روابط کو قائم کرتے ہیں۔ یؤمنون بالغیب، ایسی حالت میں کہ جس کے اندر عدم موجودگی ہے امن کی، یا ان اداروں کی عدم موجودگی ہے کہ جن کے ذریعے سے آپ کرنا چاہتے تو امن فراہم کرتے۔ مثال کے طور پہ آپ کے پاس سیلاب آ گئے ہیں، آپ کے پاس سول وار چل گئی ہے، آپ کے پاس خون خرابہ ہو گیا ہے، یا آپ اکیلے بیٹھے کو آپ کو دیکھ نہیں رہا ہے، لیکن ایسی حالات میں بھی نظام آپ کو نظر نہ آ رہا ہو، تبھی بھی آپ اس نظام کو استعمال کر کے امن پھیلاتے ہو، خوف کو دور کرتے ہو۔ وہ ہیں وہ لوگ کہ جن کے بارے میں یہ آیا بات کر رہی ہے۔ یہ وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا، یا جو کچھ بھی ہوتا ہے اچھا ہوگا، یہ مستقبل ہمارے لیے اچھا ہوگا۔ یہ وہ فیٹلسٹ یا وہ ایک شکست خوردہ مینٹیلٹی کی بات نہیں کی جا رہی ہے کہ جو کام کرنا نہیں چاہتے اور خوش رہتے ہیں کہ جو کچھ ہوگا کل ہمارے لیے اچھا ہوگا، ہرگز نہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، کہ ایسی حالت میں کہ جس کے اندر نظام نظر نہ بھی آ رہا، اس نظام کو وہ استعمال کرتے ہیں اور امن کو پھیلاتے ہیں۔ آگے جا کے ایک اور آیت دیکھتے ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ پہلی آیا کے بعد، اس آیا کے بعد والی آیا، یعنی قرآن کو ابھی تک ہم کھول کے دوسرے صفحے کے اوپر ہی ہیں، اور وہ جو اس چیز کے ذریعے تحفظ فراہم کرتے ہیں کہ جو تم پر نازل کی گئی اور جو تم سے پہلے نازل کی گئی، اور جو انجام نتیجے پر یقین رکھتے ہیں۔ یؤمنون بما انزل الیک، جو امن کیسے پھیلا رہے ہیں؟ اس کے ذریعے سے جو تم پر بھیجا گیا، بما انزل الیک، جس کے ذریعے سے جو تمہیں بھیجا گیا، وہ ہے تمہارا سبب اس کام کو کرنے کے لیے۔ ایک اور آیت دیکھتے ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ۔ یہ وہ آیا ہے کہ جو ہم نے شروع میں دیکھی تھی، اس ویڈیو کے شروع کرتے ہی ہم نے اس پہ بات کی تھی۔ اس کا صحیح مفہوم کیا ہوگا؟ رسول نے اپنے رب کی طرف سے نازل کردہ کے ذریعے تحفظ فراہم کیا۔ جو کچھ اس رسول پر بھیجا گیا، اس رسالے کو اس رسول نے استعمال کر کر امن پھیلایا، تحفظ دیا، مشاکل کو، صعوبات کو، خوف کو دور کیا۔ اور یہ ہے وہ رسالہ جس کو آج ہم ایک دوسرے کے ساتھ پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ یہ ہے وہ رسالہ جس کے ذریعے سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بھی ایسے ہی امن پھیلائیں جیسے اس کے رسول نے پھیلایا تھا۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک بڑے اچھمبے والی آیا ہمارے سامنے آتی ہے، اور جس آیا میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ امن پھیلانے کے طریقے سارے کے سارے ضروری نہیں ہے کہ اچھے ہوں۔ اب میں اس پوری آیا میں اگر میں یہاں سے بات شروع کروں، افبالباطل یؤمنون، افبالباطل یؤمنون، عام ترجمہ کیا ہوگا ان کا جو ہم پڑھتے ہوئے آئیں گے کہ کیا یہ لوگ طاغوت میں، شیطانوں میں بھروسہ کرتے ہیں، اعتقاد کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ افبالباطل یؤمنون، پھر کیا وہ باطل کے ذریعے، غلط چیزوں کے ذریعے سے تحفظ فراہم کرتے ہیں اور جانتے بوجھتے ہوئے اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں؟ وبنعمت اللہ ہم یکفرون۔ افبالباطل یؤمنون، ہو سکتا ہے کہ آپ کے آس پاس، آپ کے ملک میں ایسے لوگ ہوں، ایسے ادارے ہوں جو کسی طریقے سے تحفظ دے رہے ہیں، ایسی صورتحال برپا کر دی ہے کہ جس کے اندر چلو کھلم کھلا مار کاٹ نہیں ہو رہی، فساد ہے تھوڑا بہت لیکن کسی حد تک وہ کنٹرول میں ہے، لیکن ان کے طریقے غلط ہیں، ان کے مصادر غلط ہیں، ان کی غایہ، ان کا مقصد غلط ہے۔ میں جس ملک سے آیا ہوں، میں اس کے بارے میں بات نہ بھی کروں تو میرے ملک کے ہر باسی کو پتہ ہے کہ میں کسی چیز کے بارے میں نہ بات کرتے ہوئے بھی بات کر رہا ہوں۔ ہمارے پاس ہاں امن کہنے کو ہے، لیکن کیا اس امن کا مصدر اللہ ہے، اس کا قانون ہے، اس کا رسول کا دیا ہوا یہ رسالہ ہے؟ اس کا جواب ہم سب کو پتہ ہے، مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو افبالباطل یؤمنون، تو پھر کیا وہ باطل کے غلط طریقوں کے ساتھ تحفظ کو فراہم کر رہے ہیں؟ آگے چل کے ایک اور اسی چیز کے اوپر ہم آیا دیکھتے ہیں، والذین آمنوا بالباطل،
اور جو لوگ باطل کے ذریعے تحفظ فراہم کرتے ہیں، وہی بات کی جا رہی ہے۔ اب یہ وہ لوگ کون ہیں کہ جو اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ چلو یار ہم اپنے دیش میں کسی طریقے سے کچھ تو کر رہے ہیں، کسی طریقے سے تو ہم پرامن کر رہے ہیں، بھلے ہم اپنے لوٹ کھسوٹ کر کے اپنے جیبیں بھر رہے ہیں، بھلے لوگوں کے اوپر ہم ظلم کر رہے ہیں، ہمارا مصدر غلط ہے، سورس غلط ہے، تو کیا وہ ہم امن تو دے رہے ہیں؟ ان لوگوں کے لیے یہاں پہ ایک چیتاونی ہے، ایک تنذیر ہے، ایک وارننگ ہے۔ اولئک هم الخاسرون، وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے تو ایمان دے دیا، تحفظ دے دیا، خوف کو دور کر دیا، لیکن ان کے طریقے غلط تھے، ان کا سورس غلط تھا، ان کی غایہ غلط تھی، اولئک هم الخاسرون، وہی ہیں نقصان کو اٹھانے والے۔ یہ اللہ کا اعلان ہے، واضح اعلان ہے۔ اب یہاں پہ میں ایک چھوٹی سی سمری دینا چاہوں گا، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ سلائڈ اگر کوئی بعد میں دیکھنا چاہے اس کو ایز اے ریسورس کے طور پہ بھی استعمال کر سکے۔ تو آمنا قرآن کے اندر جہاں کہیں بھی بغیر حرف جر کے آیا ہے تو عمومی طور پہ اس کا مطلب ہے خوف کو دور کرنا یا تحفظ فراہم کرنے کا عمل، لیکن یہ ضروری نہیں کہ بتایا گیا ہو کہ کس ذریعے سے یہ امن دیا جا رہا ہے۔ جہاں بات ہو آمنا بالغیب، یعنی ایسی حالت میں تحفظ اطمینان دینا کہ جہاں پہ یہ ادارے بھلے آپ کو عام طور پہ نظر بھی نہ آئے، جیسے کہ پولیس نہیں ہے، حکومت نہیں ہے، قانون نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ، لیکن تبھی بھی بغیر اسی بیرونی نگرانی کے یا جبر کے آپ ان ذریعوں کو استعمال کر کے امن پھیلا رہے ہو۔ آمن بالغیب، ایمان بالغیب۔ آمن باللہ، یہ ایمان کا اعلیٰ ترین درجہ ہے، اعلیٰ ترین درجہ، کیونکہ اس حالت میں آپ کا سورس، آپ کا مصدر اللہ خود ہے۔ السلام ہے، سلامتی کا جو مصدر ہے، آپ اس کو استعمال کر رہے ہو۔ آپ ایسی چیز کو استعمال کر کے امن پھیلاؤ گے کہ جو نہ کبھی دور تھا، دور ہے، نہ ہی دور ہو سکتا ہے، وہ جو ہمیشہ سے ہمیشہ تک قائم تھا، ہے، رہے گا۔ آپ ایسے سورس کو بولتے ہو کہ اس شخص نے آمن باللہ، اس نے اللہ کے قوانین کو، اللہ کو بنیاد بنا کے امن کو پھیلایا۔ آمن باللہ، مثال کے طور پر اگر میں یہ کہتا کہ ہوا آمن بسیاستی ادارته، تو اس نے اپنے جہاں کہیں بھی کام کر رہا ہے اس کی سیاست کو، اس کے قوانین کو استعمال کر کے امن پھیلایا، ٹھیک ہے، مشکلہ نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن آمن باللہ، اللہ ہے اب آپ کا سورس، ایسا مصدر کہ جس کے اوپر آپ جو بھی عمارت کھڑی کرو گے وہ کبھی نہیں گر سکتی۔ اور اسی طریقے سے جیسے میں نے آپ کو ایگزامپل دی، جہاں کہیں بھی آمن بھی آ رہا ہے، آپ اپنا سورس، اپنے مصدر کو بتا رہے ہو۔ آمن باللہ سب سے بڑھ کر، آمن بالرسول ایک رسول کے ذریعے سے، آمن بالکتب جو کوئی آپ کو قوانین دیے جا رہے ہیں، اس آیات کے سیاق کے لحاظ سے ان کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ اور حتیٰ کہ جیسے میں نے کہا آمن بالباطل، ممکن ہے کہ انسان امن پھیلا رہا ہو لیکن غلط طریقوں سے، غلط غایات کے لیے۔ یہ اس سیریز کا انتہا نہیں ہے، اور میں جانتا ہوں کہ یہ بہت ساری آیات اور ہیں، اور آہستہ آہستہ ان آیات کے اوپر ہم اس سیریز کے ذریعے سے گفتگو کرتے چلے جائیں گے۔ لیکن جو اگلی ویڈیو آئے گی وہ آئے گی کہ الصیام قرآن میں، جو کہ ہم نے ابھی کچھ دنوں پہلے ختم کیے ہیں، جو ہم سمجھتے ہیں عام طور پہ الصیام یعنی کہ روزہ رکھنا، کھانا پینا نہیں ہے، وہ حکم کس کے لیے آیا ہے؟ وہ حکم اگر کسی کو وہ آیا یاد ہے تو وہ حکم آیا ہے ان کے لیے کہ جو یا ایہا الذین آمنو ہیں، مؤمنون کے لیے حکم نہیں آیا۔ تو سوال یہاں پہ میں جو چھوڑ کے جانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ الصیام بھلے کوئی بھی چیز ہو، لیکن یہ کس کے کرنے کے لیے آئی ہے؟ کیونکہ کبھی کبھی ہمیں یہ معلوم کرنے کے لیے کہ یہ عمل کیا ہے، ضرورت پڑتی ہے کہ سمجھ سکیں یہ عمل کرنے والے کون ہیں، یہ عمل کرنا کس کو ہے۔ تو ہم اگلی ویڈیو میں یہ دیکھیں گے کہ یہ آیا کن لوگوں سے مخاطب ہے، وہ لوگ کون ہیں، اور کس طریقے سے ہم قرآن کے ان احکام کو سمجھنے کا پہلا سٹیپ کراس کریں۔ آج کی آخری آیا وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، اور ان لوگوں سے جو تحفظ فراہم نہیں کرتے، خوف کو دور نہیں کرتے، لوگوں کو تحفظ نہیں دیتے، کیا کہو ان کو؟ کیا ان کو یہ کہو کہ منہ سے باتیں بولو، دل میں خیالات کو بھر لو، کسی چیز پہ بھروسہ کرو، اعتماد کرو، اعتقاد کرو، عقیدہ کو صحیح کرو؟ نہیں، قرآن کا حکم اعملوا علی مکانتکم، جو کچھ تم کر سکتے ہو کرو، اعملوا علی مکانتکم، اعملوا عمل چیز کو کرو، فاعلین کام کرنے والے، یؤمنون وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو منہ سے باتیں نہیں بول رہے بلکہ وہ ہیں کہ جو ایک کام کر رہے ہیں، لا یؤمنون اعملوا علی مکانتکم،
جو کچھ تم کر سکتے ہو کرتے رہو۔ انا عاملون، ہم بھی اپنا کام کر رہے ہیں۔ انا عاملون، ہم ایمان کی باتیں صرف کر نہیں رہے، ہم ایمان کرنے والوں میں سے بننے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم ایمان کو پھیلا رہے ہیں، اور تم لوگ منہ سے صرف لفظ کو نکال رہے ہو۔ اگلی بار تک کے لیے میری طرف سے آپ سب کو سلام علیکم۔